بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بہت سالوں سے کسی چیز کے لیے بہت پریشان ہیں، آپ تھکنے لگے ہیں، امید ختم ہونے کو ہے، تو رکیے، آپ کو جواب بھیج دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں دلوں کے جو غم ہیں ان کے لیے شفا ہے، یہ رب العالمین نے فرمایا ہے اور بالکل سچ فرمایا ہے۔ دل کی اداسیوں میں ہمیں اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ آئی ایم ان جسٹ لو۔ سبحان اللہ، آج تک جو میں نے سمجھا ہے نا، وہ جان کر آپ بھی یہی کہیں گے۔ یقین کیجئے، آپ ابھی کچھ لمحات کے بعد نم آنکھوں کے ساتھ مسکرانے والے ہیں۔ بھلا کیسے؟ میری بات سن کر۔ چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ جب میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے پر غور کرتی ہوں تو خوبصورتی، محبت اور عطا کے عجب راز مجھ پر کھلنے لگتے ہیں۔ سکینیت دل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ یہ سکینیت کا عطا کیا جانا سب سے بڑا انعام ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ میں آج سوچ رہی تھی کہ یعقوب علیہ السلام کا غم کتنا بڑا تھا۔ وہ اتنے سال اپنی اولاد کے بچھڑنے پر غم زدہ رہے۔ انہوں نے اتنے آنسو بہائے کہ نابینا ہو گئے۔ دل کا غم تھا نا، لیکن وہ ایک لمحے کے لیے مایوس نہیں ہوئے، اور ان کا مایوس نہ ہو جانا بہت بڑی بات ہے۔ اس دوران وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے حال کی، اپنے غم کی شکایت بھی بیان کرتے رہے۔ یہ ان کا اور رب کا معاملہ تھا۔ ہم بھی دل کا حال اپنے رب سے نہیں کہیں گے تو کس سے کہیں گے؟ پھر سال گزرتے ہیں، ادھر یعقوب علیہ السلام ہیں، وہاں یوسف علیہ السلام ہیں۔ دونوں غمگین ہیں لیکن شکر گزار بھی ہیں۔ پھر وقت گزرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچتا ہے دونوں کو ملائے جانے کا۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو ملا دیتے ہیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں دوبارہ سے روشن کر دی جاتی ہیں۔ دونوں کی خوشی کے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ وہ دونوں باپ بیٹے کو ملا دیا گیا۔ لیکن وہ جو ہمارا سب کا پیارا اور قدردان رب ہے نا، وہ کسی کا نیک عمل ضائع نہیں کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نیکی، صبر اور تقوی کا انعام انہیں بادشاہ بنا کر بھی عطا فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ تو کسی کو بھی خالی نہیں رکھتے۔ بے شک آپ کے جو اتنے سال اپنی آرزو کے پورا ہونے کے انتظار میں گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ضرور نوازے گا۔ آپ نیکی کے راستے پر ہیں، آپ صبر کرتے ہیں لیکن گناہ سے بچتے ہیں، تو یقین رکھیے کہ آپ کی یہ کوشش کبھی ضائع نہیں کی جائے گی۔ اسی بات کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے ملاقات کے وقت بیان کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی کا خلاصہ اس ایک آیت میں بیان فرما دیا، جب آپ نے فرمایا، بے شک جو ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ بھی نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو یہی سچ ہے، صرف یہی سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتے، اس کا یقین پورا کیا جاتا ہے۔ یہاں وہ الفاظ یاد کیجئے جو اماں ہاجرہ علیہ السلام نے اس وقت بولے تھے جب ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کر جا رہے تھے۔ تو آپ کو جب معلوم ہوا تھا کہ یہ چھوڑ کر جانا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، ہمارے مصائب، ہماری مشکلات، آزمائش سب بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہے، تو ہم بھی یہ دل سے، ایمان سے کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو اللہ واقعی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ زمزم جاری فرما دے گا۔ اب میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں کہ میں لکھوں،
یقین کیجئے نوازے جائیں گے آپ کے سامنے یہ پیغام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ آپ تسلی پائیں، مطمئن ہوں اور دوبارہ سے رب کی رحمت کی امید کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھ سکیں۔ تو میرے پیاروں کے گروہ، مبارکباد اس تسلی بھرے پیغام کے لیے۔ آپ رب کی نگاہ میں ہیں، امید رکھیے اور اللہ تعالیٰ سے ذکر کے ساتھ اپنے انعام کا، آزمائش کے کھلنے کا انتظار کیجیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفار اور درود کثرت سے اپنی روٹین میں شامل کیجیے اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک یا سلام ہو یا مومن ہو یا اللہ، ان کو بھی پڑھا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سلامتی اور امن عطا فرمائے گا۔ آپ ایمان کے راستے پر چلتے رہیے، اللہ تعالیٰ خیر ہی فرماتے ہیں۔